دنیا کی تاریخ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے دور پر نظر ڈالتی ہے تو ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا دکھائی دیتا ہے۔ انسانیت گویا دم توڑ رہی تھی۔ قبائلی نظام نے معاشرت کو چیر پھاڑ دیا تھا۔ معمولی بات پر سالہ سال جنگیں جاری رہتیں، خون بہانا فخر سمجھا جاتا۔ عورت کو ذلت کی علامت قرار دیا گیا تھا، بیٹی کو زندہ دفن کرنا باعث عزت سمجھا جاتا۔ معاشرے میں عورت کی حیثیت محض ایک شے کی سی تھی، وراثت کا حصہ بنائی جاتی اور خرید و فروخت کے بازار میں پیش کی جاتی۔ کمزور کے لیے کوئی سہارا نہ تھا، طاقتور ہی قانون تھا اور ظالم ہی حاکم۔ عرب کی زمین پر علم ناپید تھا، لکھنے پڑھنے والے گنے چنے لوگ تھے۔ لوگ اپنی جہالت میں آسمانوں کے ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کرتے، بتوں کے آگے جھکتے، جانوروں کو قربان کرتے اور جن و پرین سے حاجت روائی مانگتے۔ دل خوف سے بھرے ہوئے اور روحیں پیاس سے تڑپتی تھیں۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ اور بددیانت کو عام عادت سمجھا جاتا۔ شراب نوشی فخر تھی، جوا کھیلنا مردانگی تھی، اور سود نے معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا تھا۔ کمزور ہمیشہ دبایا جاتا اور امیر دن بدن طاقتور ہوتا جاتا۔ عرب سے باہر کی دنیا بھی کسی روشن مثال سے خالی نہ تھی۔ روم اور فارس کی سلطنتیں اپنے غرور اور طاقت کے نشے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ روم میں عیسائیت اپنی اصل شکل کھو چکی تھی، توحید کی روشنی بجھ گئی تھی اور تثلیث کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ پادری اپنی مرضی کے مطابق مذہب کو چلاتے اور عوام اندھی تقلید میں چلتے۔ فارس میں آگ کو معبود بنا لیا گیا تھا، وہ آگ جو خود انسانوں کے ہاتھوں جلائی جاتی تھی مگر 1000 برس سے لوگوں نے اسے الہ سمجھ رکھا تھا۔ ہندوستان میں ہزاروں دیوی دیوتا تراشے گئے تھے، ذات پات کے نظام نے انسان کو انسان سے جدا کر دیا تھا۔ اونچی ذات والے خود کو سب کچھ سمجھتے اور نچلی ذات والے کو انسان ماننے پر بھی تیار نہ ہوتے۔ غلامی کا ایسا بازار گرم تھا کہ انسانوں کو جانوروں کی طرح خریدا اور بیچا جاتا۔ افریقہ اور دیگر خطوں میں انسانیت کی کوئی وقت باقی نہ تھی۔ ان حالات میں انسانیت کی روح پیاسی تھی۔ دلوں میں ایک سوال تھا کہ آخر کب کوئی آئے گا جو ہمیں اس اندھیرے سے نکالے گا۔ زمین کی سسکیاں، آسمان کی آہیں اور انسانوں کی بے بسی گویا پکار رہی تھی کہ کوئی نجات دہندہ بھیجے۔ کائنات ایک امید میں بیٹھی تھی کہ وہ ہستی آئے جس کے آنے سے ظلم مٹے، جہالت کا اندھیرا چھٹے اور عدل و انصاف کی روشنی ہر دل میں اتر جائے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا انتظار صدیوں سے تھا، وہ لمحہ جس کے لیے زمین و آسمان ترس گئے تھے۔ وہ مہینہ آیا جس میں رحمتیں برسنے لگیں، وہ رات آئی جب روشنی نے اندھیرے کا سینہ چیر دیا۔ ربیع الاول کا چاند طلوع ہوا تو دنیا کی تقدیر بدلنے کے اشارے ملنے لگے۔ یہ وہی مبارک مہینہ تھا جس میں سرور کی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ وہ رات جب آسمان کے ستارے جگمگا اٹھے، کسری کے محل لرز گئے اور فارس کی 1000 سالہ آگ بجھ گئی۔ یہ سب نشانیاں گویا کائنات کی زبانی اعلان کر رہی تھیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ جہاں ظلم اور ناانصافی کا راج تھا، وہاں عدل کا پرچم بلند ہونا تھا۔ جہاں عورت کو ذلت کا نشان سمجھا جاتا تھا، وہاں اب کے قدموں کے نیچے جنت رکھی جانے والی تھی۔ جہاں غلاموں کو انسان ماننے پر تیار نہ تھے، وہاں اب ان کے کندھوں پر سرداری کے تاج سجنے والے تھے۔ جہاں علم کا چراغ بجھ چکا تھا، وہاں اب علم کو فرض قرار دیا جانے والا تھا۔ ربیع الاول کا یہ ذکر صرف تعریف نہیں، بلکہ انسانیت کے لیے ایک نئے دور کی صبح ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس نے دنیا کو آزاد کیا، ظلم سے آزادی، جہالت سے آزادی اور گناہوں سے آزادی۔ اس مہینے کا تذکرہ لوگوں کے دلوں میں خوشی کی ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے کہ وہ شوق سے سنتے اور پڑھتے ہیں، کیونکہ انہیں یاد آتا ہے کہ اسی مہینے میں انسانیت کو وہ نبی ملا جو سراپا رحمت تھا، سراپا نور تھا اور سراپا عدل تھا۔ یہی ربیع الاول ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اندھیروں کے بعد روشنی آتی ہے، مایوسی کے بعد امید جنم لیتی ہے، اور غلامی کے بعد آزادی کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور یہ آزادی صرف کسی سلطنت سے نکلنے کی آزادی نہیں تھی، بلکہ دلوں اور روحوں کو بندگی خیر سے نکال کر صرف اللہ کے سامنے جھکنے کی آزادی تھی۔ یہی اصل آزادی ہے اور یہی اصل خوشی ہے۔ ڈیش ڈیش ڈیش